अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल मुल्क की जो है अगली आयत, जिसमें से आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 11 तक की हम तरकीब करेंगे। और इन इन आयत को हम लेके चलेंगे आयत नंबर 6 से लेके 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सिस्टर राबिया, आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम। तो वाओ, क्योंकि नया जुमला शुरू हो रहा है इसलिए इस्तिनाफिया कर देंगे इसको। बिल्कुल और सही। लिल्लज़ीना, इसमें अल्लज़ीना में लाम जारा लग गया इसलिए अलिफ इसका हट गया और बिल्कुल ये ठीक। जारा है। और अल्लज़ीना ऐसे तो इसमें मौसूल है, लेकिन इसमें मौसूल यहाँ पर महल्लन मजरूर हो जाएगा लाम बिल्कुल जारा की ठीक। वजह से। परफेक्ट। फिर फिर कफरू फेल माजी है, काफारा इसका मादा है, हुम इसमें बिल्कुल ठीक। फायल है। और माशाल्लाह, कौन से बाब से है? कफरू कफरा यकफुरू जी यकफुरू जी। तो बाबे सीन से क्या? नहीं, कफरा यकफुरु, फा के ऊपर आपने पेश बोला है। जी जी यकफुरु। जी यस्मा नसरा यंसुरु। नसरा बाबे फेल नून से। मुदारे में, फेल मुदारे में जब आपको पेश की साउंड आए जी जी तो इट जी मीन्स कि वो बाब नून है। ठीक है, आइन कलिमा के ऊपर जब आपको पेश मिले फेल मुदारे में, तो वो कौन सा 99% चांस है कि वो बाब नून होगा। एक और बाब बाबे भी हो नून। सकता है जो 1% जिसका चांस है बाब काफ करूमा, लेकिन उसका चांस बहुत कम होता है। तो ये काफारा बाबे नून से हुम फाइल आप बता चुकी हैं। आगे चलें बी रब्बिहिम। बी रब्बीहिम तो यहाँ पे बातो हर्फ जर है और रब्बीहिम ये मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। और मेरा मुरक्कब इजाफी होके बा हर्फ जर के लिए ये मजरूर हो जाएगा और ये बन जाएगा मुतल्लिक खबर मुकद्दम। मुतअल्लिक़ फेल, इसको हम अच्छा, का, ये जो फेल है कफरू, इसका मुतअल्लिक कफर। बना देंगे अच्छा ठीक है। कि उन्होंने कुफर किया। किसके साथ किया? जी, बि रब्बिहिम, अपने रब के साथ। अपने रब का। जी। ठीक हो गया। और अगर हम आप इसको आगे वाले इसके साथ तो उसको खबर मुकद्दम करेंगे तो उसके साथ कोई बैठता नहीं है, क्योंकि वो है जी जहन्नुम जी का अजाब, जी अपने रब के साथ वो बात नहीं बैठ रही। जी ठीक है, तो ये बात हो रही है कि कफरू कि उन्होंने कुफर किया तो किसके साथ किया? अपने रब के साथ। तो यहाँ अपने तक रब एक के चीज साथ। कंप्लीट हो जाएगी। जी जी। ठीक, अब इसको आप लेके चलें कि कफरू फेल अपने हुम फाइल अपने मुतालिक से मिलकर कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया भी बना और अल लजीना के लिए सिलतुल मौसूल भी बन जाएगा। परफेक्ट। परफेक्ट। अब इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर अब क्या बनेगा? इसमें मौसूल और अपने सिला से मिल के ये जुमला इसमिया, क्योंकि अल लजीना अभी से पहले, शुरू हो रहा। अभी जी। इसको ये लामे जर के लिए कुछ बनाया। अच्छा, मजरूर क्या? जी जी, क्योंकि आपने बताया था ना माशाल्लाह, शुरू में आपने खुद ही बताया था जी कि जी जी अल्लज़ीना ये इससे जी। मौसूल भी है और मजरूर भी हो रहा है। तो अब इससे मजरूर भी मौसूल है जी। अकेला तो मजरूर नहीं होगा ना, वो अपने सिला को भी नहीं। अपने साथ लेके चलेगा। जी ठीक हो गया। अब ये जी जार मजरूर से जुमले की शुरुआत हो रही है। अल्लज़ीना इस्म है, इस्म से शुरुआत हो रही है, लेकिन जी। यहाँ पे पहले एक हरफ जर भी आ चुका है जो कि ये मुरक्कब जारी बन रहा है। तो क्या इससे हम मुब्तदा बना सकते हैं? नहीं, मुरक्कब जारी के से मुब्तदा नहीं बनेगा ये। परफेक्ट। भाई मुरक्कब खबर जारी जब मुकद्दम जुमले में बन शुरू में आ जाएगा। जाए तो वो कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। तो क्या बनाएंगे फिर हम इसे? खबर मुकद्दम हो जाना चाहिए। वेरी गुड, इसे कायम मुकाम खबर मुकद्दम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे असली खबर जो है वो मौजूद नहीं है। तो जो मौजूद मुरक्कब नहीं। जारी है उसने खबर की जगह ले ली। तो ये जी। खबर मुकद्दम हो गया। तो अब हम देखते हैं कि मुब्तदा मुअख्खर किधर होगा। तो आ जाएं आगे, जी। अज़ाबु अच्छा, जहन्नमा की तरफ। अज़ाबु जहन्नमा ये हम्म। मुरक्कब इजाफी हो करके और इसके लिए मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। सही। अच्छा, ये जहन्नमा जो है ये जहन्नमी क्यों नहीं हुआ? मुदाफ इलैह बन रहा है ना, मुरक्कब इजाफी आपने हम्म, बताया। क्योंकि ये तो मबनी इसमें है ना।
مبنی نہیں، سو غیر منصرف کہیں گے، غیر منصرف، جی، ٹھیک ہے. اور غیر منصرف جو ہوتے ہیں وہ زیر قبول نہیں کرتے. جو زیر مبنی قبول ہوتے ہیں وہ نہیں تینوں کرتے، جی حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں، جبکہ جو غیر منصرف ہے ان کی ہاں، دو حالتیں، یا تو وہ رفع میں نظر آئیں گے یا پھر آپ کو نصب کے ساتھ نظر آئیں گے، مطلب زبر کے جی ساتھ. جی لیکن اس وقت ہم خود ہی کنسیڈر، ہم سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ اس وقت مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے، اگرچہ ہمیں زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے لیکن یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ جی مضاف الیہ بن رہا ہے. جی اب مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ مل کر کے یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، اس کے لیے جو یہ خبر مقدم بنا تھا. پرفیکٹ، بالکل ٹھیک. جی، اب قائم مقام خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے ہو کے کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ، ویری گڈ. ترجمہ کریں. ترجمہ ہوگا وللذین، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بی ربہم، اپنے اچھا یہاں رب. پہ تھوڑا سا آپ یہ کریں دیکھیے خبر مقدم ہوئی ہے تو کوئی تو وجہ ہے نا، ورنہ عموماً آپ کو پتا ہے مبتدا پہلے آتا ہے. جب ہاں خبر پہلے آئی ہے تو کچھ تو وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ خبر کو پہلے لانا پڑا؟ تھوڑا سا زور دیں ہاں ترجمے میں. جی، وللذین کفروا، اور انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. انہی ایسے، کے لیے ہے جہنم کا اچھا عذاب انہی کے لیے، جنہوں نے ہاں، کفر کیا. جہنم کا عذاب. جی ہاں جس طرح آپ جملے کو لے کے چل رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے. انہی کے لیے، انہی وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا جی اپنے رب کے ساتھ عذاب، جہنم کا عذاب ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، پر وہ لفظ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے تاکہ نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ جس طریقے سے آپ لفظ ترجمہ کر رہی تھی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ وہی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، تو جہنم اس طرح کا بھی ٹھیک ہے. عذاب اور یا پھر آپ اس طرح کر دیں انہی کے لیے ہے جہنم کا عذاب جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. کیا اپنے رب کے تو ساتھ. مین بس یہ کہ اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا جو ہے خبر مقدم میں زور دینا ہے، انہی کے لیے، وہ اس لیے کیونکہ خبر مقدم ہو چکی ہے. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ سسٹر شائمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسٹارٹ کریں. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبئس المصیر، بیسا جو ہے نا یہ مخصوص بالضم جو ہے، مخصوص بالضم فعل ہے، اور اس کا جی اس کا جو اس کا فاعل آتا ہے وہ الف لام کے ساتھ رہتا ہے، اور المصیر جو ہے اس کا فاعل ہے. واو فعل کو پہلے اپنے پھر فاعل سے، استناف بنا لیتے ہیں. بئسا جو آپ واو، بتا ہاں جی، چکے واو ماشاء اللہ، استنافیہ، جی یہ جی فعل ضم. جی جی یہ فعل ضم کیا ہوتا جی. ہے؟ فعل ضم ضم کا کیا ایسے مطلب ہوا؟ فعل کو کہتے جی کسی کی بد تعریفی کرنا. فعل مد و ضم کا ایک ٹاپک ہے نا، بد جی تعریف جی کرنا، ضم. جی، اور یہ دوسری بات ہے مذمت فعل کرنا، ناقص، مدح. مذمت مدح کرنا. ہاں ذرا تھوڑی ہاں، اردو اچھی مدح کی آپ ہوتی ہے نے. کسی کی تعریف بیان کرنا، جی، اور ضم اس کی کسی کی مذمت مذمت بیان کرنا، کرنا. ہاں، نگیٹ کرنا کسی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں کام نہیں ہے بلکہ زمانہ پایا جاتا ہے. زمانہ سے پایا اور جاتا اس جی جی زمانہ پایا جاتا، کام نہیں. اور المسیر اس کا فاعل ہے، فعل با فاعل خبر مقدم ہے، اور مخصوص بضم جو ہے اس کا جو ہے. مبتدا اب ہے وہ یعنی اس وہی ہے. کو میں یہاں سے نارمل ہم رکھتے ہیں، بس یہ ایک جملہ فیلیا ہو گیا، ورنہ اس میں عموماً یہ ٹھیک ہے، بتایا جملہ جاتا ہے. فعلیہ. ہاں سمپل کر لیا، وہ اس ایزی کا ہے. اس کا جی جی اس کا جو مبتدا مؤخر ہو گیا، ہاں مبتدا اس ہو کا گیا. ایک چلیے ایک ترکیب یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جملہ فعلیہ پورا خبر مقدم بنا دیا جائے اور آگے ایک ہیا جی جو ہے جی وہ مبتدا مؤخر بنا دیا ہیا، جائے. وہ تو اصل میں بس میں نے میرے وہی خیال ورڈ سے کی اتنا ہی ہے. کر لیا جائے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی چلیے ٹھیک آسان ہے، میں جتنا نے ہو وہی جائے. کیے ہوئے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر بن گیا واو استراف کے ساتھ یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. اور یہ اس کو ٹوٹل ہم کریں گے، ظاہر ہے اس کا ترجمہ اب ہم کرتے ہیں اس کو. ہوں اور کیا ہی برا، یعنی اس کو جو ہے نا فعل ضم ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یا کیا ہی بری لوٹنے یا کی پھر جگہ ہے. کتنا ہی یہ برا، ہاں یا ٹھکانا ہے. کتنا ہی برا. ٹھیک ہے، ٹھکانا. ٹھکانہ ہے اور یا یہ کتنی ہی ٹھکانا بری کدھر جا رہا ہے؟ وہی لوٹنے کی جہنم کی طرف جو بات ہو جگہ، رہی ہے. جہنم کی طرف. جی بالکل، اس کا جو ٹھکانہ ہے اس وجہ المصیر سے یہ یہاں جو پہ ہے. ہیا مبتدا کہا جاتا ہے کہ کتنا ہی برا ٹھکانا ہے وہ. جی یہ جو وہ اس ہے نا وہ حساب سے. اسی ہے. ہاں، تو وہ پھر میں نے جو لکھا وہ ہوا ہے وہ یہ جی میری جی. تصحیح کر دیجیے کہ وہ میں نے یہی لکھا ہوا اپنا، کہ ہیا جو ضمیر ہے نا یہ مطلب معذوف ہے، اس کا جو مبتدا معذوف ہے وہ ہیا، اور مبتدا خبر جملہ اس میں انشائیہ اور مستانفہ ہوا. یہ
پورا ہاں گرامر بالکل والوں کے حساب سے. جی جی اس طرح سے کہ ہیا یہاں پہ مبتدا ایک مؤخر مبتدا محذوف مانا جی جائے گا، اور پھر اس وقت یہ جملہ فعلیہ جو ہے خبر بن جائے گا. جملہ تو جی پھر کیا جائے گا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جملہ وہ، اسمیہ لیکن جی اور پھر وہ یہ ہو ہیا جائے گا جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ انشائیہ اور مستانفہ، اس لیے کہ وہ اس کا نافیہ ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. گڈ. تو اب میں آپ سے اس یہ حساب پوچھوں سے گی کہ آپ نے ہیا کے لیے ہیا ہی کیوں چنا، مبتدا مؤخر ہوا کیوں نہیں چنا؟ جہنم ہے نا، جہنم آگ کے نام بالکل، جو ہے مؤنث کیونکہ ہے نا. پیچھے جہنم ہے، آگ یہ ہیا کی جی جو ہے وہ لوٹ رہی ہے جہنم کی طرف، اور وہ جہنم کی مؤنث ہے طرف تو اس وجہ سے. مؤنث ہے. جی جی اس وجہ پرفیکٹ. سے وہ اس کا کیا. تو ایک بہت ترکیب شکریہ. وہ بھی ہے، اور ایک اگر سمپل ترکیب رکھنی ہے تو بس یہ جملہ فعلیہ ہو گیا کہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، تو یہ ٹھکانہ مطلب ٹھیک ہے جہنم ہی کی طرف بات جا رہی ہے. ٹھیک ہے گڈ، ماشاء اللہ، بہترین، بہت اچھا بہت کہ آپ نے. شکریہ. نیکسٹ سسٹر زرین آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر زرین اسٹارٹ کریں. سسٹر نجمہ نیکسٹ آپ ہیں، تو آپ بھی ریڈی رہیے گا. جی میم میں ریڈی ہوں. جی آپ ایزا اپنا نجمہ آپ اپنی ویڈیو پلیز آف کریں. سسٹر نجمہ آپ کی ویڈیو آن ہے. جی سسٹر زرین اسٹارٹ کریں. جی ایزا یہ ظرف زمان ہے، اور یہ ایزا شرطیہ کے لیے بھی جاتا ہے، اور یہ جی الکو یہ فعل ماضی ہے، اور یہ باب افعال سے ہے، اور یہ مذکر ہے جمع، اس میں ہم کی ضمیر فاعل ہے، اور یہ نائب بالکل ٹھیک. الفاعل ہے. یہ آپ نے ہم کون کی سا بتایا کہ فعل ماضی، کیا پورا دوبارہ سے بتائیں. ایزا یہ اس میں ظرف زمان ہے، ٹھیک ہو اور گیا. یہ ایزا شرطیہ کے لیے بھی جائے گا، یہاں پہ اور میں یہ تھوڑا شرطیہ ہاں، کے لیے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور الکو یہ ہے نا، الکو فعل ماضی ہے، یہ باب افعال سے ہے، ہاں جی اس ٹھیک میں ہو گیا. ان کی ضمیر ہی نائب الفاعل ہے، اور یہ فی ہا، یہ فی حرف جر ہے، اور ہا ہے نا اس میں یہ جر کی ضمیر ہے، جر کی ضمیر ہے، یہ تو یہ بنا جار مجرور، ہاں جار مجرور ہو کے کیا بنے گا؟ یہ متعلق فعل بنے گا الکا. ہاں الکو. اس کا رول یہ جو پڑے الکو ہے یہ لفظ لام- کیسے بنا، یہ میں آگے آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک ہے. آگے یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہو گیا. اب یہ کون سا یہ جملہ بنے گا؟ یہ جملے فعلیہ بنا، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم ہے، تو اس کو ہم کہہ دیں گے شرط. جملہ فعلیہ شرطیہ، کیونکہ اس کے اندر ایک شرط پائی جا رہی ہے. ترجمہ کریں. جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے، ٹھیک. یہ ڈالے جائیں گے. جب اس میں ڈالے جائیں، کون ڈالے جائیں گے؟ وہ ڈالے جائیں گے. ہم نائب فائب بتایا نا آپ نے. جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، کس میں؟ یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ جہنم کی طرف. جہنم کی طرف، جہاں وہ جو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تو اس میں اسی لیے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، کیونکہ جہنم کی بات ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ، ماشاءاللہ، بہترین. اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ القو جو ہے یہ کیسے بنا. اس کا ہم جب باب افعال میں اس کا مجہول بنائیں گے تو بنے گا افعیلا. یہ پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد کا، واحد مذکر. تو یہ بن گیا القیہ. تو یہ بالکل اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بھی میں نے اسی لیے اسی پیج پہ ساتھ کر دیا، کیونکہ آگے کسی آیت میں ابھی یہ بھی لفظ آنے والا ہے القیہ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن جو جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، افعلوا، تو اس کے اوپر جب ہم نے وزن ڈالا تو یہ بنا القیو. ٹھیک. تو اب یہاں پہ قاعدہ ہے کہ یا ناقص پر پیش ہو. ٹھیک ہے. یا ناقص مضموم ہو، یعنی وہ پیش ہو، اس کے اوپر دمہ حرکت ہو، اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو. ٹھیک ہے. یہ دو کنڈیشن ہوں گی تو یہ ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جو یا ناقص ہے وہ اپنی حرکت کو گرا دے گا. تو یہ جو ابھی اس وقت سچویشن ایسی ہے نا، تو یہ یا ناقص کے اوپر جو پیش ہے وہ گرا دے گا اپنی حرکت کو، اگر یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر پیش اور پچھلے حرف کے پہ زیر ہو. تو اب ہونا کیا ہے کہ اب یہاں پہ آپ نوٹس کریں تو دو
साकिन जो दो साकिन हर्फ है वो इकट्ठे आ गए हैं, तो अब जब दो साकिन हर्फ इकट्ठे आएंगे तो मादे का जो हर्फ इल्लत है वो गिर जाएगा, सीगे का नहीं गिरेगा, क्योंकि इस वाव से ही तो हमें पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है, इसलिए सीगे का वाव कभी नहीं गिरेगा, जो मादे का हर्फ होगा हर्फ इल्लत उसको ड्रॉप किया जाएगा, तो इस या को ड्रॉप किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ सिचुएशन इस तरह से बन गई, ठीक है, या हट गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वाव के पीछे आ रहा है जेर, और इनकी तो आपस में है दुश्मनी, इनकी तो बननी नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये जो जेर है ये गिर जाएगी और इसके पीछे मुवाफिक हरकत, वाव से मुवाफिक हरकत जो है ना पेश आ जाएगी। अगर यहाँ पे जबर होती तो उसको हम कायम रखते, अगर जबर होती तो वो कायम रहती, क्योंकि वो फिर मदलीन बन जाता, ठीक है ना, तो वो तो ठीक था, वो एक्सेप्टेबल था कि वाव जो है ना जबर के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन जेर के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसने चलना ही नहीं है जेर के साथ। तो ऐसी सूरत में फिर जब हम क्या करेंगे कि ये जेर की जगह यहाँ पर जो है ना ले आएंगे पेश को, जेर हट गई और जेर की जगह क्या आ गई पेश, तो ये बन गया उल्कू। अगर यहाँ पे जबर होती तो क्या होता, फिर हम इसको कबूल कर सकते थे, लेकिन अगर जबर नहीं है तो इस कायदे को आप ज़हन में रख लें, ठीक है। अगर जबर ना हो, जेर हो, और जेर और वाव की बिल्कुल नहीं बनती, तो फिर वहां पे जेर को हमें खत्म करना पड़ेगा और वाव से मुवाफिक हरकत को लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि हम जेर के मुताबिक हर्फ ले आए, नहीं, क्योंकि इसी वही जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि वाव से ही तो पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है, ठीक है, इसलिए वाव को हमने जरूर कायम रखना है, उससे मुवाफिक हरकत हम पीछे ले आएंगे, तब ये बन गया उल्कू, माजी मजहूल बाब इफ़ाल से। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। जी सिस्टर नजमा आप स्टार्ट करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है। समीउ है इसका जो है वो सीन मीम एन जो है इसका मादा है, और ये फाइल है, और फाइल माजी जमा मुज़क्कर फाइल गायब है या बाब फेल से है? फाइल फेल है है या मैम। फेल है? कौन सा फेल? माजी मुदारे पहले अमर? माजी जमा मुज़क्कर गायब बाब सीन से। वेरी गुड। बाबसीन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी ये उसी बाब से है ना, तो इसलिए नहीं लिखा, हम फाइल होगा। वेरी गुड। आगे लाम जा रहा है, और हा जो है वो जमीर है मुअन्निस की जो जहन्नम की तरफ जा रही है, और ये हुआ मुतलका फेल, जार मजरूर मुतलका ये फेल जमीर जो बना। है, ये जमीर कौन सी वाली है, मुत्तसिल या मुनफसिल? ये मुत्तसिल हुई मैम। मुत्तसिल है, ठीक हो गया, दैट्स गुड। आगे अब इसको आगे लेके चले, आगे बल्कि पहले सही इसी को कर ये ले, इसको बताएंगे ये जार मजरूर मिलके क्या बनेगा समीओ के लिए? ये समीउ के लिए मैम मुतलका फेल हुआ, मुताअल्लिक के फेल बन गया। अब आगे जी। शहीकन की तरफ आ जाएं, रूट लेटर्स ये बताएं पहले। मस्तर मैम, इसके रूट लेटर्स नहीं आ रहे हैं। देखिए सामने नजर आ रहे हैं ना, शीन, हाँ, हा, काफ, शीन। अच्छा, ये फाइल के मस्तर वजन है के फिर। ऊपर है जी, अच्छा ये सही, फाइल के वजन के ऊपर हो गया, शीन, हा, ठीक। काफ, और इस वक्त ये हालत नसब में है। क्यों नसब में है, क्या वजह है? ये मफूल के लिए मैडम, क्योंकि ये मफूल बनेगा। परफेक्ट। अब आप आगे आ जाए, वाओ। ये वाव वाव आतफा है, और नहीं, ये इसको जो हम ना है यहाँ पे वाव हालिया बनाएंगे, ये जो सही शहीकन है ना जी, इसका हाल आगे बयान होगा, ठीक हो सही गया, तो इसको जी वाव हालिया जी। बना देंगे आगे। और ही मुअन्निस गायब की कौन सी बहुत जमीर है दिन हो ये? गए तो पहले इसीलिए पहले पहले ये कंफ्यूज। जमीर कौन सी है, मुनफसिल या मुत्तसिल? ये वो है मुनफसिल है मैम। वेरी गुड। और मुनफसिल जमीर मुनफसिल, जो हाँ। होती है ये मरफू होते हैं, तो ओ ये हाँ, और मुबतदा बनकर डी आते हैं, डी एच में, जी जी जी, ठीक मतलब हो बनकर आती है। गया। आगे तफूरु। आगे तफूर ये फेल है, और कौन सा फेल है? जो साथ ये भी है बताया करें कौन सा फेल, माजी, मुदारे, अमर? ये फेल मुजारे वाहिद मुअन्निस गायब है ये मैम। फेल मुदारे। अब इसके रूट जी, लेटर्स। वाहिद मुअन्निस का इसके रूट लेटर्स हैं फा, वा और रा। कौन से बाब नून से है? और इसके अंदर अब क्या फाइल ये क्या होगा? हाँ बाब, इसके अंदर जी मैम ये फाइल और फाइल जुमला फेलिया हुआ।
ہاں اور اپنے جملہ فائل کے ساتھ ہاں جملے جو یہ یہ خبر بنے گا، جملہ فعلیہ نہیں، یہ خبر بن جی جائے گا. یہ خبر بن جائے گا اور ہی مبتدا کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک. آگے جو ہے مبتدا اپنی خبر سے مل کر. یہ جملہ جو ہے نا اسمیہ ہوا میں. ہاں مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ حالیہ ہوا. حالیہ ہے تو ذوالحال کیا ہوگا؟ شہیقاً. یہ ذوالحال ہے. اب ذوالحال جو تھا وہ مفعول بن رہا تھا، تو کیا ذوالحال اکیلا مفعول بنے گا یا وہ آپ اپنے جو حال کو بھی ساتھ لے کے چلے گا؟ حال کو بھی ساتھ لے کے چلے گا. اب حال کو بھی ساتھ لے کے چلے گا. تو اب اس ہم پورے کو ہم کہیں گے کہ یہ پورا کا پورا مفعول ہے سمعوا فعل کے لیے. اب سمعوا فعل اس کے اندر ہم فاعل، اس کا متعلق اور اس کا مفعول مل کر پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ ہوا. جملہ جملہ فعلیہ. اور فعلیہ ہو کے جواب شرط ہوا. پرفیکٹ. اب اس والے جملہ فعلیہ میں جواب الشرط ہے. پچھلے والے میں کیا تھا؟ شرط تھی، اور اس کے اندر جواب الشرط ہے. تو جواب کیا ہے اس کا؟ جی سٹارٹ کریں. جواب اس کا ہوگا اس کا یعنی کہ پہلے جب وہ سنیں گے ڈالے اس کا. جائیں گے ہاں اس میں تو کیا جی ہوگا؟ سنیں گے اس کا کون سنیں یعنی گے؟ کہ دھارنا کون چیخنا. سنے گا؟ چیخنا کون؟ وہ جو فاعل. جہنم میں ڈالے جائیں گے میں. ہاں کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ہم فاعل موجود ہے نا، وہ سنیں گے. جی 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 وہ سنیں گے. ٹھیک ہو جی گیا. آگے وہ سنیں گے لہا اس کی. اس کا چیخنا. ہاں لہا اس کا اس کے اس لیے یا کا اس کا. چیخنا میں. ہاں اس کا چیخنا. اس کا چیخو چیخنا ہوگا. پکار کہہ سکتے ہیں اس کا، بلند آواز میں اس طریقے سے مطلب. اور وہ چیخ کس قسم کی ہوگی؟ وہ ایسی ہوگی کہ اور وہ کیسی ہوگی چیخ؟ جیسے گدے کی آواز ہوتی ہے میں. وہ تو شہیقن میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا حال بیان ہو رہا ہے صحیح. کہ وہ چیخ ایسے وہ جوش مار رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی. جوش یعنی کہ مارا. جی جی میم. جہنم جی اتنی گرم ہوگی کہ وہ جوش ماری ہوگی. اس جوش کی وہ چیخ جو ہے نا، جیسے دیکھیں پانی جب ابلتا ہے، اب ہم کہیں گے پانی ابل رہا ہے، لیکن جب وہ پانی ابلتا ہے تو اس کی ایک آواز بھی تو محسوس کرتے ہیں نا، کیسے اس کے اندر بلبلے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ابل رہا ہوتا ہے پانی. اس کی ایک آواز بھی ہوتی ہے، اس کا حال بھی ساتھ میں ہوتا ہے کہ وہ ابل کیسے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے. تو یہ اس کا ہو گیا جواب الشرط کہ جب انہیں ڈالا جائے گا اس میں تو وہ سنیں گے اس کی چیخ اور وہ جوش مار رہی ہوگی. یعنی وہ چیخ ایسی ہوگی کہ وہ جوش میں ہوگی، ابل رہا ہوگا وہ. اچھا ماشاء اللہ بہترین کیا ماشاء اللہ اپنے سسٹر نجمہ. اب آگے جو آیت ہے نا اس کا میں یہاں پہ تقادو کے بارے میں بتا دوں پہلے کہ یہ جو تقادو ہے یہ افعال مقاربہ ہوتا ہے. اس میں بھی بالکل جیسا کانا کی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. لیکن جو اس کی خبر ہوتی ہے نا وہ فعل مضارع ہی ہوتا ہے، جبکہ کانا کا جو ہے وہ اسم بھی خبر بن کے آ سکتا ہے حالت نصب میں، جبکہ کوئی فعل بھی بن کر آ سکتا ہے، اور وہ چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو. لیکن اس میں قاد یقودو میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس کی خبر جو ہے فعل مضارع ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ قادہ یا قادو کے علاوہ آسا ایک لفظ ہے، یہ بھی افعال مقاربہ میں آتا ہے، اور یہ دو لفظ جو ہے قرآن پاک میں ان کا استعمال ہے کچھ. تو اب جو قادہ ہے نا اس کا مضارع بھی ہے قادہ یقودو، لیکن جو آسا لفظ ہے اس کا مضارع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آسا کا مضارع نہیں ہوتا، بس صرف یہ ماضی بنتا ہے. تو اب آگے سسٹر نشاط آپ سٹارٹ کریں. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم کیا سمجھائیں تقادو؟ تقادو سے سٹارٹ کریں. اس کے روٹ لیٹرز آپ بتانا کوشش کریں بتانے کی ذرا. جی میم یہ روٹ لیٹر کاف اور واو دال. ویری گڈ. کیا یہ جو بیچ میں الف ہے کبھی الف روٹ لیٹر بنتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں بنتا. ویری گڈ. جب بھی الف نیچے آپ درمیان میں آپ کو نظر آئے تو اٹ مینس اس کے پیچھے جا تو واو اصلی ہوگا یا اصلی یعنی روٹ لیٹر ہوگا، یا پھر اس کے پیچھے یا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو پھر ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، یا پھر یہ چیزیں بار بار کرنے سے آپ کو یاد بھی ہو جاتی ہیں. جیسے اب کالا یقولو تو اتنا کر چکے ہوئے ہم لوگ سب، کانا یکونو کہ ہمیں ڈکشنری اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمیں یاد ہو چکی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو قادا یقودو کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس میں بھی واو اس کا روٹ لیٹر ہے، آتا ہے بیچ میں. دیٹس گڈ.
कादा, और ये मुदारा कौन से बाब से होगा? कादा फिर यकूदु, अच्छा ये बाब यकूदु, जी बाब आपके नून ऊपर से पेश मैम नसारा यंसुरु जी वेरी गुड, ठीक है। जी तो जब आप बाब देखना हो तो फिर मुदारे को जरूर नोटिस करें कि उसमें जी क्या हरकत आ रही है। अगर उसमें आइन कलिमा के ऊपर पेश होगी तो इट मीन्स कि वो बाब नून है, और आइन कलिमा की जो जेर होगी तो वो बाब दौद है। और अलबत्ता अगर जबर हुई तो वो बाब फा भी हो सकता है और बाब सीन भी हो सकता है, ठीक। लेकिन पेश और जेर से तो आप चुटकियों में पहचान सकती हैं। पेश हुआ तो बाब नून, जेर हुआ तो बाब दौद। हाँ, अलबत्ता जबर हुआ तो फिर दो ऑप्शन है, वो भी दो ही है बस, उन दोनों में से कुछ ना कुछ एक होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर इस्म क्या होगा? यानी कि इसका भी एक इस्म खबर होती है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसका इस्म क्या होगा इसके अंदर? हिया मैम वेरी गुड, हिया इसके अंदर जो है इसका इस्म है। आगे आ जाए। तमय्यजु हम्म बाब तफाउल से मीम या और जा इसके रूट लेटर है। और ये कौन सा फेल है? माजी, मुदारे, अमर? मुदायरा है मैम ता के खा वेरी गुड, फेल मुदारे, मीम या जा, बाब तफाउल, और इसके अंदर क्या फाइल होगा? तो ये लफ्ज हिया एक्चुअली, ये बाब जिसे आपने बताया कि बाब तफाउल है, ठीक है। जी बाब तफाउल है तो इसकी एक अपनी भी ता है और एक फेल मुदारे की भी ता है। ये था लफ्ज ततमय्यजु, तो एक ता जो है वो ड्रॉप करना जायज है। जब दो ता इकट्ठी आ जाए तो एक ता जो है वो ड्रॉप की जा सकती है। तो हिया इसके अंदर फाइल है, ठीक हो गया। अब आगे चले मीन से। मीन हरफे जर अलगैस मजरूर, तो जार मजरूर बन के ये मुतालिक फेल हो गया मैम। मुतालिक फेल तमय्यजु के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फेल हैं, एक तकादु भी है, तमय्यजु भी है। तो आपने इसको मुतालिक बनाना है जो इसके पीछे है, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी मुतालिक होगा उसको आपने उसके पीछे जाना होगा। पहले नंबर पे पीछे जो भी आपको पहले नंबर पे फेल मिल जाए उसका मुतालिक बनाया जाएगा। अच्छा, अब तमय्यजु फेल अपने हिया फाइल और मुतालिक से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया बनी। जुमला फेलिया। अब ये जुमला फेलिया जो है पूरा, ये तकादू के लिए क्या बनेगा? जैसे फाइल बन जाएगा मैम। ये देखिए उसका नहीं इस्म इसमें तो मौजूद है है, ही जी, इसमें है तो उसकी अब क्या आएगी? यहाँ पे मैंने जिस तरह लिखा था कि अफ़ाल मुकारबा का एक खबर इस्म आएगी होता है और मैम एक खबर होता है, और खबर जी क्या होती है? मुदारे होती है। तो देखिए इस वजह से ये फेल मुदारे आ रहा है क्योंकि ये इसकी खबर बन रही है, खबर तकादू। अब तकादू अपने इस्म और खबर से मिलकर ये एक जुमला अलग इसलिए जुमला फेलिया नाकिस हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये भी जो है ना कंप्लीट नहीं होता। इसका भी इसके अंदर फाइल मफूल नहीं ना होता, इस वजह से उसको नाकिस कहा जाता है। इसका इस्म अच्छा मैम और इसे जुमला खबर होती इसमें है। भी नहीं बोलेंगे, इसमें और खबर है तो कुछ वैसे इसको जुमला इस्मिया भी, या जिसा काना या कूनू को भी ना कुछ जुमला इस्मिया कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये होता तो फेल है ना, तो हमें जुमला फेलिया लिख कर आगे नाकिस लिख देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। जी ठीक हो गया। क्योंकि अगर हम पूछें ये तकादू क्या है, इस्म है या फेल, तो हम कहेंगे फेल। तो फिर जुमला इस्मिया बनता नहीं है कि हम इसको जुमला इस्मिया कहें। और जुमला फेलिया लिख कर फिर आगे बंदा कह दे कि ये नाकिस है, और वो वजह कि क्यों नाकिस है, क्योंकि इसमें फाइल मफूल नहीं है बल्कि इस्म और खबर है। जी ठीक हो गया। अब आप इसका तर्जुमा करें। करीब है कि वो फट पड़े गुस्से से। तकादा या कुदू का मतलब होता है करीब, करीब है, अन करीब है, मतलब इस सेंस में बात की जाती है। करीब है कि वो फट जाए गुस्से में या गुस्से से। और कौन फट जाए? किसकी बात हो रही है? जहन्नम की बात हो रही है मैम। जहन्नुम की, बिल्कुल। देखिए अभी तक वो जहन्नुम का ही किस्सा जो है वो उसी बात को लेके मुख्तलिफ अंदाज में उसको बयान किया जा रहा है। ठीक हो गया, दैट्स गुड। माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने निशात। नेक्स्ट सिस्टर राहिला, आप आ जाएं। जी सिस्टर राहिला, आप अवेलेबल है? निशात आप कैरी ऑन करें फिर। नेक्स्ट सिस्टर नरगिस, आप रेडी रहिएगा। जी मैम जी कुल्लम हाँ जी जी। कुल्लमा कुल और माँ इसमें मजदरिया जरफिया। ये जो है ना, इसको एक ही लफ्ज बना लिया जाए तो बेहतर है। कुल्लमा जब 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 गट्ठा लिखा हुआ नजर आए तो बस ये कहेंगे ये शर्त के लिए आता है, वो जी इजी है। ठीक हो गया। जी आगे। उल्किया फेल मजहूल
माजी में माजी मजहूल, और वही लाम काफ या इसके रूट लेटर्स हो गए। और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुजक्कर उफ़इला था तो ये बन गया था उल्किया। इसके अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, ठीक है। बाब इफ़ाल से है, यहाँ पे मैं बाब इफ़ाल नहीं लिख सकी, लेकिन आप ज़हन में रख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आगे फीहा को चले। फीहा जार मजरूर बन के मैम यहाँ पे मुताल्लिक के बन रहा है फेल। वेरी गुड। आगे रेडी। फौजुन, फौजुन मैम मस्दर है। ठीक हो गया। अब ये हालत रफा में क्यों है? हालत रफा में फौजुन क्योंकि ये फाइल नाइब फाइल, तो जी जो मजहूल है ना, फाइल बन रहा है। हम जी तो जी फाइल है, नाइब फाइल। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? फेल से स्टार्ट हो रहा है ना काम, कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया, और इसके अंदर एक शर्त है तो शर्तिया। जुमला फेलिया शर्तिया इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक शर्त का मफहूम होगा। तो तर्जमा करें। कुल्लमा जब भी इसमें डाला जाएगा कोई गिरोह फौज, कोई डाला फौज जाएगा इसमें कोई भी गिरोह या कोई भी फौज, इसमें किसमें, यहाँ की ज़मीर कहाँ जा रही है? फिर वो इसे जहन्नम की ओर जा रही है, जहन्नुम की तरफ ही जा रही है, जी। ठीक है। फिर उसी की तरफ कहा जा रहा है कि जब भी उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा। अब इसमें ये है कि डाला जाएगा, जबकि ये फेल माजी है। हम इसका पीछे भी हो सकता है हमने ट्रांसलेशन कुछ ऐसी में अभी ज़हन में नहीं रहा, लेकिन अभी चले आ गया कि माजी है, लेकिन हम तर्जुमा मुस्तकबिल में कर रहे हैं। तो जब देखें, जब कोई क़यामत का मंजर पेश आ रहा होगा, तो अगरचे वो चाहे वो फेल माजी हो, हमने ट्रांसलेशन उसका मुस्तकबिल में करना है, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए भी होनी है। लेकिन अल्लाह के जो लोहे महफूज में किताब मुबारक है, जो तकदीर जो लिखी जा चुकी हुई है, उसमें तो ये हो चुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये माजी का सीगा आया है। लेकिन हम मखलूक के लिए, इंसानों के लिए ये चीजें अभी होनी है, तो हम जो तर्जुमा करेंगे तो इसका हम मुस्तकबिल में करेंगे इंशाल्लाह। चले, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। आगे इसको कैरी ऑन करें सिस्टर नरगिस आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साला सालाहुम साला फेल, इसका रूट लेटर्स सीन हमजा लाम। साला फेल, हुम मफूल। कौन सा फेल है? माजी, मुदारे, अमर? फेल मादी। वेरी गुड। आप इसकी बाप की पहचान कर सकती हैं कि कौन सा बाप से होगा? फा है, बाप फा होता है जी, बिल्कुल, बाप फा हो गया। और अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो है ये जो साथ में हुम अटैच है, ये क्या है? मफूल भी जमीर है ना, ये जमीर मुत्तसिल हो गया। और इसकी इराबी हालत क्या है इस जमीर मुत्तसिल की? ये मरफू है, मरफू। अच्छा, मरफू होगा, फिर ये मफूल कैसे नहीं बनेगा? सॉरी, मफूल, हाँ नहीं सॉरी, ये नसब है, तभी तो नसब ये में है। नसब है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी जो भी जमाइर अटैच होंगे ना किसी फेल के साथ जुड़कर आएंगे, तो वो हमेशा मंसूब कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो मफूल बन रहे होंगे। तो मफूल होने की वजह से वो मंसूब होंगे। और वैसे भी ये जो अटैच जमीर होती हैं, जमीर मुत्तसिल होती हैं, ये कभी भी मरफू नहीं होती, या तो ये मंसूब होंगी या ये मजरूर होंगी। और मजरूर दो हालतों में होंगी, या तो इनके पीछे हरफे जर होगा, या फिर इनके पीछे मुदाफ होगा। जी जी, ठीक है। तो यहाँ भी जो पीछे ना तो हरफे जर है और मुदाफ भी नहीं है, ये एक फेल है। तो जब फेल के साथ जुड़कर आएगा, ये जमाइर जुड़कर आएंगी, तो वो फिर मंसूब हालत में होंगी, हालत नसब में। मंसूब होने, ये जो जमाइर हैं, ये मंसूब होने की भी दो वजूहात हैं। जिसा मजरूर होने की दो वजूहात है ना जमाइर मुत्तसिल की, इसी तरह जमाइर मुत्तसिल की मंसूब होने की दो वजूहात जो है, एक ये कि उसके पीछे फेल हो, दूसरा ये यानी फेल के साथ जुड़ कर आए, ठीक है। दूसरी वजह के पीछे इन्ना व अखवात में से कोई लफ्ज हो। ओके, जी जी जी। तो फिर जब जैसे इन्ना हुम होता है, यहाँ पे इन्ना हुम अक्सर कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल में है। तो इन्ना और हुम जो है वो उसका इस्म है ना, तब वो हालत नसब में होगा। जी, ठीक हो गया। लाहुम होता तो ये हुम की जमीर, यही हुम की जमीर मजरूर हो जाती। और रब्बुहुम, उनका रब, तो फिर यही हुम जमीर मजरूर हो जाती, क्योंकि मुदाफ इलैहि बनता रब मुदाफ। तो अब आगे आ जाते हैं खज़नतुहा। ये कौन सा खज़नतुहा, खाज़ानून इसका वो है, और ये मरफू इसम है। बिल्कुल है, मरफू है।
اور کیوں और مرفوع میں मुरक्कब آپ کو لگتا इजाफी ہے बन रही है, मुरक्कब इजाफी नहीं बनेगा ये खजा مرکب नस्ब اضافی है। بنے گا. پرفیکٹ. یہاں پہ اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ بھی جڑ کر آ رہی ہے، لیکن کس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے؟ پیچھے ایک اسم مضاف کے ساتھ. ایک اسم ہے جو کہ مضاف بن رہا ہے، تو مضاف کے لیے یہ ہا کی ضمیر مضاف الیہ بن رہا ہے، اور جی مضاف تو الیہ ہمیشہ مجرور مجرور ہوگی، ہوتا ہے، تو یہ اس وقت مجرور مجرور ہوگی، ہے. جی مجرور ہوگی جی. اور آگے علم اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بن گیا. یہ مرکب اضافی ہو گیا نا، تو یہ اس وقت حالت رفع میں ہے. کیوں حالت رفع میں ہے؟ یہ پورا مرکب اضافی حالت رفع میں ہے، تو کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ پیچھے فعل ہے تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ سالہ فعل کے لیے کچھ بنے گا. دیکھیں اس کا جو مفعول حالت نصب میں ہم کی ضمیر ہمیں مل گیا. اب کیا چیز ہے جو کہ ضروری ہے، جو کمپلسری ہے ہر فعل کے لیے؟ فعل فاعل فاعل. ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے. یہ سالہ فعل کے لیے فاعل بنے گا اس لیے یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ فاعل ہو گیا سالہ فعل کے لیے، اور ہم کی ضمیر اس کے ساتھ اس کا مفعول بنے گا. جی یہ فاعل ہو گیا. ٹھیک، آگے چلیں. یہ جو حمزہ ہے یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ استفہام ہوگا یہ. ویری گڈ. اور یہ جو حمزہ استفہام ہوتا ہے یہ حرف ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے؟ حمزہ استفہام جو ہے اسم دو جو استفہام کے جو بھی جتنے بھی لفظ ہیں وہ ان میں سے دو ہیں جو حرف ہوں گے، باقی سب اسم ہوں گے. تو وہ دو حرف بتا سکتی ہیں کون سے ہوں گے استفہامیہ؟ ایک وہ ہے حمزہ، دوسرا ہے حل. ٹھیک ہے، دونوں ہی کیا کا معنی دیتے ہیں؟ حمزہ اور حل، یہ دونوں حرف استفہامیہ. اس کے علاوہ جتنے بھی استفہامیہ ہوں گے وہ اسم ہوں گے ان دو کے علاوہ. ٹھیک ہو گیا. آگے لم پہ آ جائیں. یہ لم کیا ہے؟ حرف جزم ہے، حرف جزم. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو پریزنٹ کو یہ پاسٹ میں کر دیتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، ماضی میں ترجمے کو لے جاتا ہے. اور کس انداز میں لے کے جاتا ہے؟ پوزیٹیولی یا نیگیٹیولی؟ نفی میں نفی میں لے جاتا ہے، نیگیشن کر دیتا ہے. تو یہ نفی کرتا ہے ماضی میں. اچھا، اور یہ کرتا کیا ہے؟ جازم ہے، تو ظاہر بتا آگے وہ اس کو مجزوم کرے گا. جزم دے دے گا جی. ٹھیک ہو گیا. اس میں مضارع وہ تو ہو گیا. اور حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یعنی یاتکم یہ فعل پلس مفعول بھی بنے گا نا. مفعول بھی کو بھی رہنے دیتے ہیں. یہ کون سے باب سے ہوگا؟ یاتکم یہ آئی تھنک اس سے ہے سین بابی سین سے. جی میں ذرا ایک اس میں، جی یہ باب دود سے ہے. میں نے مجزوم نہیں لکھا ہوتا، میں مجزوم کو ٹائپ کر رہی ہوں. باب دود سے ہے. داربا یادربو. ٹھیک ہے، داربا یادربو. جی تو یہ ہے اتا یاتی. آتا یاتی جی. میں اس کو تھوڑا آگے لے چلتی ٹھہرے. ٹھیک ہو گیا. آگے نذیر، یہ کیا ہے؟ نون زا را اس کا یہ باب فعیل سے ہے. یہ فاعل کے وزن پہ ہے، اور فاعل ہوگا. یہ فاعل ہوگا. کس کے لیے فاعل بنے گا؟ یہ کون سے فعل کے لیے؟ یاتکم نہیں یاتی فعل کے لیے. اچھا، یہاں پہ یہ جو لم ہوتا ہے یہ عموماً یہ تو مجزوم کرتا ہے نا، مضارع مجزوم. میں نے صرف فعل مضارع لکھا ہوتا تو میں نے فعل کو ہٹا کے یہاں پہ مجزوم لکھا کیونکہ جگہ نہیں تھی کہ میں دونوں چیزیں ایڈجسٹ کرتی. تو پھر مضارع مجزوم لکھنا ضروری تھا، تو میں نے فعل کو ہٹا دیا کیونکہ ظاہر بات ہے کنفرم ہے کہ یہ فعل مضارع فعل ہی مجزوم ہوتا ہے، اسم تو مجزوم نہیں ہوتا. اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو زیر نظر آ رہی ہے جبکہ تو آخری حرف کے اوپر جزم ہونی چاہیے. تو یہاں پہ یہ کیا تھا؟ یہاں پہ یہ چھوٹی یا تھی، یا تی. یہ چھوٹی یا جو تھی نا جب مجزوم ہوا تو وہ یا ہٹ گئی، گر گئی. ٹھیک ہے، وہ حذف ہو گئی کیونکہ اس کو پھر گرانا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ یہ مجزوم ہو چکا ہوا ہے.
کیونکہ وہ جی آلریڈی مجزوم تھا, اس کو مزید جب مجزوم کیا لم کی وجہ سے تو اس کو گرا دیا گیا. یہ جو یا تھی یہاں پہ یہ آگے اس کی یا تھی وہ گر گئی اس لم کی وجہ سے. اچھا اب یاتی فعل اپنے فاعل نظیرون اور کم مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ پورا سآلہ فعل کے لیے کیا بنے گا؟ سآلہ فعل جو ہوتا ہے نا یہ دو مفعول ریکوائر کرتا ہے. پوچھنا, سآلہ کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا, سوال کرنا یا پوچھنا. تو اب یہ ہوتا ہے کسی کا مائک, الماس آپ کا ویڈیو آن ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے پوچھنا, تو کس سے پوچھا جا رہا ہے اور کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ دو مفعول ریکوائر کرتا ہے کہ جس سے پوچھا جائے وہ بھی مفعول اور جو پوچھا جائے وہ بھی مفعول. تو ایک یہ ہے کہ سآلہ, یہ جو خزنتھا تو فاعل ہو گیا, ان سے پوچھا, اور جو پوچھا وہ دوسرا مفعول بن گیا. اب سآلہ فعل اپنے فاعل اور دو مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ فاعل جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور اس جملہ فعلیہ کے اندر بھی ایک جو ہے وہ جواب الشرط ہے. پچھلے جملہ فعلیہ میں شرط تھی اور اس جملہ فعلیہ میں جواب الشرط ہے. جواب ہے. ترجمہ کریں. تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے نہیں آیا؟ اس کا داروغہ خزنتو ہا, اس کا داروغہ. کس کا داروغہ؟ یہ ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ جہنم کی طرف نا. ویری گڈ. اس کا داروغہ پوچھے گا ان سے, یعنی ان سے پوچھے گا, اور کیا پوچھے گا؟ کیا تمہارے پاس ہاں کیا نہیں کوئی خبردار کرنے والا یا ڈر سنانے والا, ڈرانے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟ آیا ہی نہیں, یعنی کہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا ایک زور بھی پیدا کرنا پڑے گا لم کے لیے, کیونکہ لم کے اندر جو نفی ہوتی ہے تھوڑی سی اس کے اندر ایک تاکیدی بھی ہوتی ہے. کیا آیا ہی نہیں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا, کوئی خبردار کرنے والا, کوئی ڈرانے والا, کیا آیا ہی نہیں؟ اس طرح سے. تو یہ تو ہو گیا, یہ اس کا جواب شرط ہے کہ, اور شرط کیا تھی کہ جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس میں, یعنی جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنم میں تب کیا ہوگا کہ اس کا جو داروغہ ہے وہ ان سے پوچھے گا. یہ پھر جواب شرط ہے کہ وہ پوچھے گا کہ کیا پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں. تو آگے سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے یہ آیت نمبر 9 تھوڑی سی لمبی ہے, تو اس کو ہم جو ہے 3 پارٹس میں اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. تو پہلے اب اتنا حصہ جو ہے نا کون سی سسٹر کریں گی آگے؟ نیکسٹ ماشاءاللہ سسٹر نرگس, آپ نے بہت اچھا کیا, اور میں نے آپ سے سوال بھی زیادہ پوچھے, آپ کو پتہ چل کے ہوگا کیوں پوچھے, تاکہ آپ کا جو ڈر خوف ہے وہ ختم ہو جائے. بہت ماشاءاللہ جو غلطی کر کے انسان زیادہ سیکھتا ہے. جی تو وہ میرا مقصد بھی اسی لیے تھا کہ میں آپ سے ہر چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ پوچھوں تاکہ آپ کے اندر جو بھی لیک آف کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جائے, اور انشاءاللہ آپ کرتی بہت اچھا, آپ کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے, بس تھوڑی سی آپ میں جو ہے نا جھجک ختم کرنی ہے انشاءاللہ. جی سسٹر خالدہ آپ آ جائیں. سسٹر خالدہ, اس کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر خالدہ کے بعد سسٹر فضیلہ اور پھر سسٹر جبین. آپ تینوں ریڈی رہیے گا, آیت نمبر 9 جو ہے آپ تینوں مل کے کریں گے انشاءاللہ. جی سسٹر خالدہ آپ سٹارٹ کریں. قالو جو ہے اس کا مدہ قاولا عام ہے, باپ نون سے, قاولا یقولو قولن سے, قالا یقولو قولن بنا. ویری گڈ, ویری گڈ. اور بلا جو ہے کلمہ ایجاب ہے, ایجاب کہہ لیں جواب کہہ لیں, دونوں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آگے یہ کسی کلام کے جواب میں بولا جاتا ہے. ہاں, اور اس میں جس میں شروع میں جو بات ہو رہی ہو وہ نفی میں ہو رہی ہو. جب کوئی کہتا ہے نا کیا ایسا ہوا نہیں تھا, تو بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں یا نہ, مطلب کہتا ہے کہ اس میں ہاں کیوں نہیں, اس طرح بندہ جب بات کی بدلا کرتا ہے. ٹھیک, آگے اسٹارٹ کریں. آگے قد حرفی تاکید ہے, جا فعل ماضی ہے, جمع متکلم ہے. اور یہ اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں. جا آ کے جیم یا حمزہ. ویری گڈ. اور کون سے باب سے ہوگا؟ یجا یج
जा यजीउ, यज याऊ, यजीउ कर लेना, ये जरूर रखें कि जीम की जिस जेर है तो क्या वजह होगी, तो जा दाराबा यजीउ, यदरिबू, दाराबा से। वेरी गुड, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आगे जो ये जो ना की जमीर है ये इसके साथ ही जुड़ी हुई थी, मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस इसलिए दी ताकि मैं ये मफूल बिही बन गया। तो ये जमीर मुंतसिल मंसूब हो के मफूल। आगे नसीरुन जो है फ़ईलुन के वजन पर है और ये फाइल बनेगा, फाइल बनेगा जा फेल के लिए। वेरी गुड। अब जा फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर, और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया। वेरी गुड। अब ये पूरा जुमला फेलिया कालू के लिए क्या बनेगा? कालू के लिए जुमला फेलिया, कालू उन्होंने कहा, क्या कहा? तो जो कहा जाएगा वो क्या बनेगा? मफूल बनेगा। वेरी गुड। तो कालू, काला, यकूलू, जो भी इस रंग से यकुल या माजी हो, मुदारी या अमर, आगे जो कुछ भी कहा जा रहा होगा ना वो उसका पूरा मफूल बनेगा। हाँ, अब आगे कालू फेल अपने हम फाइल और मफूल से मिलकर, ये पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। एक और जुमला फेलिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने मफूल के साथ मातूफ अलई लिखा है, इट मींस कि इसके आगे कुछ मातूफ अब आएंगे। अच्छा, अब आप इसका तर्जुमा करें। क्यों नहीं, यकीनन हमारे पास एक डराने वाला पहले स्टार्ट करें, कालू से तर्जुमा स्टार्ट करें ना। कालू, उन्होंने कहा। हाँ, आगे। हाँ, क्यों नहीं हमारे पास डराने वाला आया है। हाँ, खबरदार करने वाला या डराने वाला, डर सुनाने वाला आया था। आया था इसलिए क्योंकि वो उस टाइम कहेंगे ना कि हमारे पास आया था, हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मुझे पहले पूछना चाहिए था, आपको तर्जमा आ गया कि हम जा का तर्जमा आया में भी होता है, लाया में भी होता है। तो इस वक्त फिर मैं आपसे उस टाइम पूछती कि हम आया में तर्जमा करें या लाया में करें? जी, इधर आ के साथ आएगा और हाँ, जब बा के सिले के साथ करें तो फिर लाया होता है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई बा हरफ जर होता तो फिर हम कहते कि डराने वाला लाया, यहाँ पे होगा कि डराने वाला आया। ठीक हो गया। That's good, माशाल्लाह, बेहतरीन, आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट सिस्टर फजीला। फकज़्ज़बना, जी जी, फकज़्ज़बना, फा को हम आतिफा बना लेंगे। ठीक हो गया। काफ जाल, काफ ज़ाबा इसका रूट वर्ड है। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन। वेरी तो गुड। बाबे तफसील क्या है ये? माजी है या मुदारे? ये माजी है। फिर माजी, और ये इसके अंदर फाइल क्या होगा? इसके अंदर फाइल जो नहनु की ज़मीर इसका फाइल है। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ हो जाएगा। कालू बला का जाना नज़ीर। क्या आना जो फेल है उस पे कालू को नहीं डालें, सिर्फ जो जाना कि हमारे पास आया डराने वाला, इस जुमला फेलिया के ऊपर जो है ये मातूफ होगा। और आगे अब आ जाए वाव के ऊपर। वाव फिर आतिफा है। आगे कुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, कुलना ये कावला यकुलु, ठीक है, और कौलन, और ये भी हमारे पास माजी है जमा मुतकल्लम। फेल और फाइल है इसमें नहनु की ज़मीर, जुमला फेलिया होकर इसको हम बना लेंगे कॉल। किसको कॉल बनाएंगे आप? कुलना को। नहीं, कुलना तो फेल प्लस फाइल है। फेल प्लस फाइल होकर जुमला फेलिया हो जाएगा। जुमला फेलिया। अभी इसका आगे चलेगा काम, ठीक है। जब ये काला यकुलु यकुल आएगा तो उसका मफूल भी चाहिए होगा लाजमी के। अगर ये कहे ना कि उन्होंने कहा या वो कहते हैं या तुम कहो, ये मैंने तीनों सीगे तीनों जमाने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो भी होगा कुछ तो होगा ना कि क्या कहने के लिए कहा जा रहा है। जो कहा जाएगा मफूल इसका जरूर होगा। जी, मा नज़्ज़लल्लाहु मा नाफिया। नज़्ज़ला ये नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन बाबे तफील से है और फेले माजी। ठीक हो गया। अल्लाहु इस्म ज़ाहिर फाइल है इसका। ठीक हो गया। मिन
حرف جار شین مجرور اچھا یہاں پہ یہ جو من ہے نا یہ حرف جار تو ہے لیکن زائدہ ہے ہے اور یہ جو شیئن ہے یہ لفظاً اس وقت مجرور ہے لیکن محلاً یہ مفعول تھا یعنی کہ نزل فعل کے لیے یہ مفعول تھا، یہ تھا شیئن، اللہ نے نازل نہیں کیا کچھ لیکن یہ جو من کی وجہ سے ہے نا جب ہم اس کو مزید ناکرہ کر دیں گے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا کچھ بھی، یہ جو بھی کا ایک زور ڈلا ہے نا وہ من کی وجہ سے. تو اچھا اب یہ پورا کون سا جملہ بنا نزلہ سے؟ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یہ جملہ فعلیہ ہو کر پھر ہم اس کو مفعول بنا لیں. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے مفعول بن جائے گا قلنا فعل کے لیے. اب قلنا فعل اپنے نحن فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بیچ میں حرف عطف ہے تو پہلے والا آپ آلریڈی بتا چکی ہے معطوف 1 اور یہ والا معطوف 2 ہو جائے گا. یہ معطوف 2 تو یہ معطوف 1 اور یہ جو ہے یہ پیچھے یہ حرف عطف پیچھے معطوف علیہ تھا تو اب یہ پورا کا پورا یہ بن جائے گا. یہ پورا مطلب یہ بھی مفعول چل رہا ہے، مفعول للفعل قالو جو پیچھے قالو تھا. ابھی میں اس کی پوری ترکیب بھی کروں گی انشاءاللہ کیونکہ پوری آیت کمپلیٹ ہو جائے پھر پوری آیت کی ایک شارٹ سی میں ترکیب بتاؤں گی. آپ اس کا ترجمہ کریں. قلنا کے ساتھ ہم اس کو قول اور ما نزل اللہ من شیء کو مقول اور قول بنا کر معطوف ثانی بھی تو بنا سکتے ہیں. میں نے معطوف ثانی ہی تو بنایا نا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم نے بنایا، ہم نے ایسے کیا ہے نا ما نزل اللہ من شیء جملہ فعلیہ کو مفعول بنا لیا. ہاں جی جی مفعول بنے گا نا، قلنا فعل کے لیے مفعول بنے گا نا. قلنا کو اگر ہم قول بنا کر ما نزل اللہ من شیء کو مفعول القول بنا لیں دونوں جملے فعلیہ کو تو پھر اگر معطوف ثانی بنائیں تو کیا یہ مجھے میں آپ کے پوائنٹ کو لے نہیں رہا. دیکھیں یہ قلنا فعل ہم نے کیا کہا، جو کہا جائے گا وہ اس کا مفعول بنے گا. پھر یہ پورا جملہ فعلیہ مل کر جو ہے نا یہ معطوف بن جائے گا پیچھے حرف عطف واو کے لیے. جی بالکل آپ ایسے ہی کیا میں ایک تو ترکیب یہ ہو گئی. ایکسکیوز می میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، مجھے جو سمجھ آئی ہے فضیلہ جی کی یہ کہہ رہی ہیں کہ قلنا کو اگر ہم قول لے لیں اور قول کا ایک مقولہ ہوتا ہے اور مقولہ جو ہوتا ہے مقول القول وہ مفعول به ہی ہوتا ہے، اس کو مفعول به کہتے ہیں. جی جو قول جی مفعول ہی تو ہوتا ہے. قول ہے نا اس کا مقولہ مفعول به کہلاتا ہے. پھر اگر آپ اس طرح اکٹھا کریں تو یہ بات وہیں پہ آ کے رک رہی ہے. وہ صحیح ہے فضیلہ جی، بالکل ٹھیک چل رہا ہے کہ انہوں نے سیدھا فعل پکڑا، فاعل پکڑا اور آگے اس کا جو مقولہ ہے اس کو مفعول به بنا دیا. میں وہ اس جس میں کنفیوز ہو رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ مقولہ کوئی اور چیز ہے اور مفعول کوئی اور چیز ہے. یہ مقولہ اور مفعول ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک ہی چیز ہے. جی میں ایک کہہ ہی رہی چیز ہوں کا نام ہے. اردو ترجمے کے ساتھ وقلنا اور ہم نے کہا یہ ہمارا قول ہو گیا. ما نزل اللہ من شیء یہ پورا جملہ فعلیہ ہوگا مقول القول ہو گیا اس قلنا کے لیے. پھر قول اور مقولہ کو ملا کر ہم معطوف ثانی بنا لیں گے. یہ مفعول ہی ہوتا ہے. یہ وہی چیز بنی ہے نا، یہ وہی چیز بنی ہے، وہی چیز بن رہی ہے. بس آپ الفاظ مختلف استعمال کر رہی ہیں. چیز وہی ہے، بات وہی ہے. ایک ہی چیز ہے. ہاں آپ یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں. وہ الفاظ کی جو آپ ٹرمز یوز کر رہی ہیں نا جو مختلف لفظ مختلف ہے، بات وہی ہے. ٹھیک ہے بات وہی ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں. جی پس ہم نے جھٹلایا. وقلنا اور ہم اچھا نے بس کہا. نہ کہیں آپ پھر کہیں کیونکہ پہلے وہ بات جب ابھی میں پوری ترکیب بھی کروں گی اس میں یہ ہے کہ کیوں نہیں ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس، یعنی وہ آیا تھا اور اس کے بعد پھر بھی عمل بتا رہے ہیں کہ وہ آیا تھا پھر ہم نے جھٹلایا، یعنی اس کے بعد کا عمل بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا. اور ہم نے کہا کہ اللہ نے نازل نہیں کیا کوئی بھی چیز. ہم نے تو خود ہی یعنی کہ گمراہی میں تھے، وہ آگے پھر وہ تھوڑی سی ڈیٹیل آ جاتی ہے. ہاں وہ اگلی انشاءاللہ، کیونکہ ایک اسکرین کے اندر جتنا میکسیمم آ سکتا ہے نا میں نے اس لیے اس میں اتنا ہی ایڈجسٹ کیا ہے. تو یہ جو کوئی بھی آیا، یہ جو کوئی بھی میں نے لکھا ہے نا یہ من حرف جر زائدہ کی وجہ سے اس کے اندر مزید زور ڈالا ہے. کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، کچھ بھی یا کوئی بھی چیز. دیٹس گڈ، ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے سسٹر فضیلہ. نیکسٹ سسٹر جبین آپ آ جائیں، اس آیت کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان انتم الا فی ضلال کبیر. ان کوشش کریں یہ اس کو دو بڑا کریں، دولالین، دو، کیونکہ عربی کو اسی لحاظ سے پروناؤنس کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے نا. زو جو ہے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں. جی بہت سے لوگ جیسے آپ دعا بتا بھی رہی ہیں، بولتے اور ہیں. بہت سے لوگ اس کو زواد بھی پڑھتے ہیں، تو ہم اچھا لوگ زواد ہی پڑھتے ہیں اس کو. اچھا اچھا زواد چلے اور زواد. جی جی اچھا کوشش چلے کریں گے انشاءاللہ. تو اچھا ان چلے یہ اسٹارٹ حرف نفی ہے، کریں. اور انتم یہ ضمیر منفصل یہ مبتدا بنے گی. بالکل اور ٹھیک. یہ ان نفی ہے کیونکہ آگے اللہ ہے، تو یہ کنفرم کرتا ہے یہ نفی ہے. یعنی یہ اللہ نفی حرف نہیں ہے، استثناء. ہاں نفی جی کا ہے. اور اللہ اللہ یہاں پہ حسر کے لیے آیا ہے. یہ حسر کے لیے آیا. حرف ہوں. استثناء جس کو کہتے ہیں. جی جی فی حرف جار ہے، اور ضلالن یہ کی وجہ سے مجرور ہے، اور ساتھ میں یہ اس کے روٹ موصوف ایڈریس بتائیں کیا ہوں گے. ضلالن کے. جی 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 زواد لام لام. ویری گڈ. جی مضاعف ہو گیا. ٹھیک ہے، مضاف مضاعف ہو کا گیا ٹاپک ہم دو. نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیا. جی اور جی آگے کبیر کی طرف آ جائیں. کبیرن یہ چونکہ ضلالن یہ موصوف تھا، تو یہ اس کی ویری صفت آ گڈ. رہی ہے. تو یہ موصوف اور صفت دونوں مل کر یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ یہ کبیر جو ہے یہ کون سے وزن کے اوپر ہوگا؟ اس کے روٹ فعیلن کے ایڈریس بتا وزن دیں. پر ہے. فاعیل کے وزن پہ. ویری گڈ. کاف با اور را. ویری گڈ. اب جی موصوف اپنی صفات سے مل کر مل کر فی حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور ویری یہ پھر گڈ. بن جائے گا انتم. خبر مبتدا کے لیے یہ خبر بن جائے گی. قائم مقام خبر، کیونکہ اصلی خبر یہاں مقام پہ جی حرف موجود نہیں. کیونکہ شبہ جملہ ہے. جی جی بالکل. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ پورا، یہ ابھی وہی مفعول جو ہے نا کل نہ فعل کے لیے یہ مفعول ابھی چل رہا ہے. کل نہ کے آگے تو جو فعل تھا ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور اس کے بعد آگے یہ وہی کل نہ کا آگے قول کا مقولہ کہہ لیں، مقولہ چل ابھی رہا ہے، چل یعنی رہا کہ ہے. جی مفعول چل رہا مقولہ ہے. یہ اس چل کا رہا ہے. جی مقولہ بھی چل رہا ہے. جی یعنی مقولہ جو ہوتا ہے یہ مفعول ہی بیسیکلی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. مفعول بھی اب ہوتا ہے. جی جی ترجمہ کریں. نہیں ہو تم مگر ایک بڑی گمراہی میں. سب سے بڑی یا بہت بڑی، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک مبالغہ قائم کیا جائے گا گمراہی میں. جی ٹھیک ہو صفت گیا. مشبہ تھا تو جی ایک مبالغہ کے لیے اس میں نے سب سے بڑی اس لیے لکھا. جی ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ بہترین. اچھا اب میں یہاں پہ اس پوری آیت کو تھوڑی سی، یہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئی ہے، تو اس کو ذرا میں آپ کو کرواتی ہوں انشاءاللہ شارٹ کٹ میں. قالو فیل ہو گیا. اب اتنا حصہ جو ہے بلا قد جاءنا نذیر یہ جو پورا حصہ ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ. فا حرف عطف ہو گیا. کذبنا جو ہے معطوف وان، پھر واو حرف عطف آیا، اور قل نا سے لے کر یہ پورا حصہ. اب یہ جو قل نا ہے یہ فعل ہے، اور اس کا آگے یہ پورا مفعول بنے گا. اس مفعول کو 2 حصوں میں ہم نے کیا، اس لیے کیونکہ اسکرین میں پوری آیت کو نہیں لا سکتی تھی، تو آدھا حصہ میں نے ایک اسکرین پہ رکھا اور آدھا حصہ دوسرے پہ. یہ پورا کا پورا ہی جو ہے ما نزل اللہ سے لے کر ضلال کبیر تک جو ہے یہ پورا مفعول بنے گا، یعنی مقولہ بنے گا قلنا فعل کے لیے. اب قلنا فعل اپنے مفعول سے مل کر یہ پورا پھر معطوف ٹو بن گیا. اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر اتنا پورا حصہ، یعنی بلا سے لے کے ضلالین کبیر تک یہ پورا حصہ جو ہے یہ قالو فعل کے لیے مقولہ بن جائے گا، یعنی کہ مفعول بن جائے گا. قالو فعل کے لیے مقولہ یعنی مفعول بن جائے گا، اور قالو فعل اپنے مفعول سے مل کر ایک اور، اب جا کے یہ پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوا. یعنی قالو کا جو ہے یہ آگے پورا حصہ جو ہے نا مفعول بنے گا کہ انہوں نے کہا. کیا کیا کہا وہ پھر بٹس اینڈ بٹس پہ میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کیا ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہوئی. اب نیکسٹ آیت کے لیے کون سی سسٹر ہیں آگے؟ سسٹر الماس. سسٹر الماس پھر سسٹر نسرین، آپ ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے، سسٹر الماس اور سسٹر نسرین.
جی الماس سٹارٹ کریں. جی سسٹر الماس آپ اویلیبل ہیں؟ آپ کی ویڈیو تو آن ہوئی تھی، پتہ نہیں پھر آپ کہاں چلی گئی. سسٹر نسرین آپ کر دیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم واؤ، السلام. جی سٹارٹ کریں. جی واؤ یہاں پہ عاطفہ. ہوں یہ واؤ قالو، کو ہاں جی ٹھیک ہے واؤ ٹھیک ہے. عاطفہ. قالو ہوں یہ ماضی فعل پلس فاعل ہوں اور اس میں ہم فاعل. ہوں قال یقولو، قاف اس کو میں واو لام اکٹھا ہی روٹ لے ورڈ آئی ہوں، اس اور میں الگ باب الگ نیچے. اینیمیشنز نہیں ڈالی کیونکہ آلریڈی اس جی کا ٹھیک ہو چکا ہوا تھا. آگے لو پہ آ جی. جائے. لو جو ہے یہ شرطیہ اور لیکن غیر جازمہ. ویری گڈ. کنہ آگے. کنہ جی جی کا کنہ یہ اسمو کانا اس کا ہے نحنو. پہلے یہ بتائیں کہ ماضی ہے، مضارع ہے اور ماضی ہے تو اس کو اور کیا کہیں گے؟ یہ ایک فعل ماضی کے ساتھ میں اس کو کچھ اور بھی جوڑنا چاہ رہی ہوں. ماضی ناقص. ویری گڈ، فعل ماضی ناقص. آگے اس کے روٹ لیٹرز بتائیں. کاف واو نون. اور کون سے باب سے ہے؟ باب نون سے. اب اس کا اسم بتائیں. اسمو کانا اس نحنو. ویری گڈ. آگے نسمعو. نسمہ جو ہے باب سین سے ہے اور یہ جو ہے خبر کنہ ہے. ہاں ابھی خبر کنہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا آئے گا، یہ بھی ہے پلس کچھ اور بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل کون سا ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع. اور اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ نحنو. نحنو. آگے او کیا ہے؟ او جو ہے یہ عاطفہ ہے. ویری گڈ. آگے ناقل. ناقلو یہ جی ناقلو جو ہے یہ معطوف علیہ ہے. آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل اور بتائیں کون سا فعل ہے اور عقلا عین قاف لام اور مضارع ہے اور باب دعات سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فاعل کیا ہے؟ اس میں نحنو فاعل ہے. اس میں بھی نحنو ہے. ویری گڈ. اب بیچ میں حرف عطف ہے تو پہلے والا جو فعل نسمعو ہے وہ معطوف علیہ، دوسرا معطوف. اب یہ معطوف ہو پورا گیا. ہاں اب اس پورے کو آپ کنہ کے لیے کچھ بنائیں. کنہ کے لیے جو ہے یہ خبر کنہ بن جائے گا. ہاں یہ خبر کانا لکھا ہوا ہے، کنہ کہہ لیں یا خبر کانا. جی. اچھا اب یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ ہو گیا لو کی وجہ سے. اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم ہو گیا اور یہ ناقص جی اس لیے کیونکہ اس کا بھی اسم اور خبر ہوتا ہے، فاعل مفعول نہیں جی ہوتا. لیکن جملہ فعلیہ ہے کیونکہ ہم کانا کو ہم فعل بولیں گے، اسم نہیں. اب یہ جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ قالو کے لیے کیا بنے گا؟ اس کے لیے معقولہ بن جائے گا. مقولہ بن جائے گا، مطلب مفعول بن جائے گا. اچھا مفعول بن اب جائے گا. ہاں اب قالو فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر اب کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور یہ پورا جملہ فعلیہ پچھلے والے جو قالو پورا شروع ہوا تھا، جو میں نے پورا بھی شارٹ انالائز کو کر کے بتایا تھا، اس قالو کے اوپر عطف ہو جائے گا. اچھا اب ترجمہ کریں. اور وہ کہیں گے لو اگر ہوتے ہم سنتے یا سمجھتے. یہاں تک ہوا. اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے. سمجھتے ہوتے مطلب یہ نہیں ہے میں نے کنہ کے لحاظ سے کیا ہے، ٹھیک ہے. جی اگر ہم سنتے ہوتے یا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سمجھتے. پھر ماضی ناقص آئے اور اس کے بعد جو اس کی جو خبر ہے وہ پھر مضارع ہو تو پھر ماضی استمراری یعنی کہ پاس کنٹینیوس میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے یا اس طرح سے. تو یا اس طرح سے. لیکن اب ہماری اردو زبان میں اب جب اس کو میں رکھ رہی ہوں تو یہ ہم اس طرح تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم سنا کرتے تھے یا سمجھا. اس میں ہوگا کہ کیونکہ اگر شرط بھی آ رہا ہے تو اس میں. اور یہاں پہ ایک اور چیز بات چلوں گی، یہ جو لو شرطیہ ہوتا ہے نا یہ ماضی میں شرط کو لے جاتا ہے. جو ان اچھا شرطیہ ہوتا ہے وہ مستقبل میں کرتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. یعنی اس کا مستقبل سے تعلق ہے ان شرطیہ کا. اور لو شرطیہ کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہے کہ اگر تم نے ماضی سے. ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا.
یعنی ماضی میں اس کو ایک شرط کا مفہوم لے جاتا ہے. تو اس میں چونکہ اب پیچھے شرط کا بھی مفہوم ہے تو ہم پھر اس کو کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے، تو یہ ہوتے میں نے اس لیے کیا کننا کی وجہ سے، ورنہ تو اگر یہ کننا نہ ہوتا عام ایک فعل ماضی ہوتا تو اگر پھر ہوتا کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے، اور ہوتے اس لیے کیا کیونکہ وہ کننا کی وجہ سے. تو یہاں تک ہمارا یہ حصہ کمپلیٹ ہوا. اس کو آگے کیری آن کریں. جی آگے ماں نافیہ ہے، ماں نافیہ اور کننا نا کی وہی اس ڈیٹیل ہے طرح، اس لیے اس کو رہنے دیتے ہیں. ہاں آگے چلیں. ہاں جی. اور کننا جو ہے ویسے پھر وہی کانا پلس اسمو انا ہے، نہنو جو ہے اسمو اسمو کانا ہے، اور بالکل ٹھیک. پھر فی حرف جار ہے، اور اصحاب السعیر مرکب اضافی بھی ہے اور یہ مجرور بھی ہے. یہ کیا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صحابی سعید کیا ہے؟ اصحاب کی جو ہے السعیر اصحاب کی جو مضاف ہے، الیہ. ہاں یہ اصحاب جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا، صاد ہا با اس کے روٹ لیٹرز، اور سعیر جو ہے یہ مضاف الیہ. یہ مضاف پورا الیہ مرکب اضافی کیا بنے گا؟ جواب شرط پر ایک تو مجرور ہو جائے فا گا، حرف جر کے وہ لیے مجرور ہو جائے گا. مجرور اب ہو یہ جار جائے گا. مجرور مل کے کیا بنے گا؟ یہ جو ہے یہ جواب شرط بنے گا. نہیں کننا کے لیے اس کو کچھ بنائیں. ہاں کننا کے لیے اس کا معقولہ بن جائے گا نا، مفعول. نہیں کننا کا معقولہ نہیں ہوتا، یہ قالو نہیں ہے نا، یہ بنے گا قائم مقام خبر کانا. قائم مقام خبر کا. اس کا اسم کانا موجود ہے تو یہ خبر کانا، لیکن یہ ایگزیکٹ خبر نہیں، یہ قائم مقام خبر ہے. اب کننا فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے نا یہ جواب و شرط بنے گا. اور یہ جواب و شرط جو ہے یہ ابھی وہی معقولہ یعنی مفعول بن مفعول رہا ہے القول. قالو فعل جی کے لیے. یعنی کہ جو قالو فعل تھا اس کا آگے شرط اور جواب و شرط دونوں مل کر قالو کے لیے مفعول بن جائے گا، یعنی مقولہ بن جائے گا. اب اس کا ترجمہ کریں. مقولہ. ماں تو نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں. ہاں بالکل، تو ہم نہ ہوتے جہنم والوں میں. ویری گڈ، جی ماشاء اللہ، بہترین. یہاں پہ ہماری 10 آیات ہو گئی ہیں. نیکسٹ اب میں اس کو ذرا اینالائز کرتی ہوں. اسی طرح قالو فعل لو كنا نسمع او نعقل، یہ پورا جو بن گیا یہ جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ، اور اگلا حصہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ناقص جواب الشرط. ٹھیک ہے. اب یہ شرط اور جواب الشرط دونوں مل کر پورا کا پورا یہ مفعول بن جائے گا یا مقولہ بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور پھر یہ پورا ایک الگ سے جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہ شارٹ سی ترکیب ہو گئی آیت نمبر 10 کی. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11، لاسٹ آیت پہ. جی نیکسٹ سسٹر ساجدہ ہے کہ مومنہ ہے؟ جی ساجدہ اور پھر اس کے بعد سسٹر مومنہ. چلے ساجدہ سٹارٹ کریں. سسٹر ساجدہ پتہ نہیں اویلیبل ہیں کہ نہیں. اگر سسٹر ساجدہ نہیں ہے تو مومنہ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سٹارٹ کریں. میم فا حرف عطف ہو یا یہاں پہ استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں. ہاں یہاں پہ اس کو جو ہے نا اس کو 3 چیزیں بنا سکتے ہیں. حرف استناف بنا دیں، حرف عطف بے شک بنا دیں، یا حرف اس کو جزائیہ وہ نہیں فصیحہ بنا دیں. جزائیہ نہیں فصیحہ، یعنی جو جی پچھلا تھا اس کا ایک رزلٹ آ رہا ہے اس کا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا اس کو عطف کر دیں یا اس کو استناف کر دیں تو وہ زیادہ ہی آسان ہے. آگے چلیں. پھر ایک طرف یہ ماضی ہے، جمع مذکر غائب، عین را فا مادہ ہے، باب اختیال سے، ہم فاعل ہے، واو ضمیر یا ہم. پھر بزم بہم، تو زم بہم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہے اور با حرف جر. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہو گیا. پھر یہ جملہ فاعل متعلق جملہ فعلیہ. ویری گڈ، ماشاء بس اللہ. اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. بس وہ اعتراف کریں گے یا کر لیں گے اپنے گناہوں کا. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ. نیکسٹ پارٹ کو لے کے چلیں. فا یہاں اس کو بھی عطف بھی بنا سکتے ہیں یا استنافیہ بنا لیں. ٹھیک ہے بالکل. یہ سخل
सुफ़क़त जो है ये मफ़ूल मुतलक़ के तौर पर यहाँ आया, ये बददुआइया कलमा है। इसको असल में ये जो है इस्तहक़हुमुल्लाहु सुफ़क़न था, तो उसको हटा के फ़ाइल और मफ़ूल को हज़फ करके एक मफ़ूल मुतलक़ ला देते हैं, तो उससे ये बुरी बात हो जाती है, बददुआइया कलमा हो जाता है। बिल्कुल। ली अस्हाबिस सईर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि होकर मजरूर हो रहा लाम हर्फ़ जर के लिए, और लाम हर्फ़ जर और ये मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक़ हो जाएगा मफ़ूल मुतलक़ सुफ़क़न के। फिर ठीक हो गया। ये पूरा कौन सा जुमला बस फेलिया मातूफ हो जाएगा पिछले, अगर हमने इसको अतफ बनाया तो ये पिछले जी जुमला फेलिया पे अतफ हो जाएगा। तो जी यहाँ पे ये जो माजूफ फेल है उसको कहा जाता है वो बाब इफ़ाल से असहका, जी अफ़ाला के वजन पे असहका फेल है, और उसका ये मफूल है, लेकिन वो फेल वो जो है वो माजूफ है। अच्छा, अब इसका तर्जुमा करें। बस फटकार है आग वालों पर या जहन्नमी लोगों पर। हाँ, आप इसको ये फटकार कह लें या दूरी कह लें कि दूरी है हाँ अहले दूरी है। जहन्नुम की। किस से दूरी है वो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, अल्लाह की रहमत से। ये जो अल्लाह की रहमत है ना, ये चीज है जो महजूफ है। जी असहक़हुमुल्लाहु, यानी कि अल्लाह की रहमत दूर हो उनसे, तो वो चीज यहाँ पे माजूफ है। ठीक है, या तो इस तरह कर ले, यहाँ पे कह ले कि फटकार है या लानत है। लानत नहीं, आई थिंक फटकार ही ठीक है, क्योंकि लानत का तो अपना एक लफ्ज है। तो अहले जहन्नुम पर वो भी कर जी सकते हैं, क्योंकि ये बदवाया लफ्ज है। तो ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी जो है 11 आयात कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।